بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے 11ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ معظم جناب ابو محمد حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کا اسم مبارک شہنشاہ معظم جناب حسن ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد، مشہور القاب عسکری، ہادی، سراج، زکا، خالص، ابن رضا ہیں۔ شہنشاہ معظم آپ کا مشہور ترین لقب جو ہے وہ عسکری ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ معتمد باللہ عباسی نے آپ کو مروب کرنے کے لیے اپنے سارے لشکروں کو جمع کیا۔ وہاں ایک بہت اونچا چبوترا بنایا گیا، اس پر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ شہنشاہ معظم ابو محمد عسکری کو بھی کھڑا کر لیا۔ 1000 کا فوجی دستہ وہاں آتا اور اپنا علم اس چبوترے کے سامنے نصب کر کے آگے بڑھ جاتا۔ اسی طرح کئی سو علم اس کے سامنے نصب ہو چکے تو اس ملعون نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارا لشکر دیکھا ہے، کیا اس لشکر کی موجودگی میں بھی کوئی ہمارے خلاف بغاوت کا سوچ سکتا ہے؟ اس کا اشارہ آپ ہی کی طرف تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تو نے ہمیں اپنا لشکر دکھایا ہے، کیا ہمارا لشکر دیکھنے کی خواہش نہیں کرو گے؟ تو اس نے عرض کیا کہ آپ اپنا لشکر دکھا دیں۔ اس وقت امام کائنات نے اس سے فرمایا، تم ذرا آسمان کی طرف نگاہ کرو۔ جب اس نے نگاہ کی تو اس نے دیکھا، یعنی اس کی آنکھوں کے حجابات آپ امام نے اٹھا دیے۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ملکوت کا ایک عظیم لشکر ہے جن کے ہاتھوں میں حربۂ آتشی ہے۔ جب انہوں نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد آپ کو عسکری کا لقب ملا۔ اس لقب کی ایک وجہ یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ وہ سامرا کے جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام عسکر تھا۔ ممکن ہے یہ بات درست ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفین نے اس لقب کی اصل حقیقت کو نہ بتانے کے لیے یہ محلہ عسکر والی بات کی ہو۔ کئی لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سامرا یعنی سرمن رائے ہی کو بلد العسکر یعنی لشکر کا شہر کہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو عسکری کہتے تھے، مگر اصل بات زیادہ جو معتبر ہے وہی اولین ہے۔ آپ کی والدہ سید دوراں بطول زمان تھیں جو تبان یمن یعنی شاہان یمن کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا ظہور اجلال اس عالم ناسوت میں آپ کا ظہور 10 ربیع الثانی 231 ہجری بمطابق 14 دسمبر 1845 عیسوی بروز سموار مدینہ طیبہ میں ہوا۔ آپ 4 سال اور کچھ ماہ مدینہ طیبہ میں رہے۔ اس کے بعد 234 ہجری میں اپنے بابا پاک کے ساتھ سامرا میں تشریف لائے اور پھر یہاں مستقل رہائش پذیر ہو گئے۔ دور اسیری جو آپ کا تھا وہ عباسی حکومت کی طرف سے 4 مرتبہ آپ کو اسیر کیا گیا، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے: سفر 252 تا سفر 254 زمانہ معتز باللہ کل عرصہ 2 سال، اور اسی طرح جمادی الثانی 256 زمانہ محتدی باللہ کل عرصہ 5 ماہ، شوال 256 تا ذوالحج 256 زمانہ معتمد باللہ کل عرصہ 3 ماہ، اور سفر 257 تا ذوالحج 258 زمانہ معتمد باللہ کل عرصہ 1 سال 3 ماہ۔ اسی طرح کل دور اسیری تقریباً 3 سال اور 11 ماہ بنتا ہے، مگر جو عرصہ سرکار اپنے گھر میں نظر بند رہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ کی آمد اس دنیا میں جب ہوئی تو واسق باللہ بن معتصم بادشاہ وقت تھا، اور جو حضرت علی اور ان کی اولاد سے سخت بغض و عناد رکھتا تھا اور ان کی منقصت کیا کرتا تھا۔ اسی نے امام حسین کی زیارت جرم قرار دی اور ان کے مزار کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اسی نے ہی امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً مدینہ سے سرمن رائے میں طرب کرا لیا اور آپ کو گرفتار کرا کے آپ کے مکان کی تلاشی بھی کر۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر جب 4 ماہ کے قریب ہوئی تو آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے منصب امامت کی وصیت کی اور فرمایا کہ میرے بعد یہی میرے جانشین ہوں گے، اور اس پر بہت سے لوگوں کو گواہ بھی کر دیا۔ متوکل عباسی جو آل محمد کا ہمیشہ سے دشمن تھا،
اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً 236 میں مدینہ سے سرمن رائے بلایا۔ آپ ہی کے ہمراہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی جانا پڑا۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال اور چند ماہ تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نہ جانے کس طرح اپنے گھر کے کنویں میں گر گئے۔ یہ واقعہ سننے میں آیا کہ آپ گرنے سے عورتوں میں کوہرام عظیم برپا ہو گیا، سب چیخنے چلانے لگ گئے، مگر حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو محو نماز تھے مطلق متاثر نہ ہوئے اور اطمینان سے نماز کو ختم کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، حجت خدا کو کوئی غضن نہیں پہنچے گا۔ اسی دوران میں دیکھا کہ پانی بلند ہو رہا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام پانی میں کھیل رہے ہیں۔ آل محمد جو تدبر قرآنی اور عروج فکر میں خاص مقام رکھتے ہیں، ان میں سے ایک بلند مقام بزرگ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ علماء فریقین نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے رہے جس جگہ کچھ بچے کھیل میں مصروف تھے۔ اتفاقاً ادھر سے عارف آل محمد جناب بہلول دانا گزرے۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ سب بچے کھیل رہے ہیں اور ایک خوبصورت سرخ و سفید بچہ کھڑا رو رہا ہے، ادھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے نونہال، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ کھلونے نہیں جو ان بچوں کے پاس ہیں۔ سنو، میں ابھی تمہارے لیے کھلونا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کمسنی کے باوجود بولے، اے ناسمجھ، ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم علم اور عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ غرض خلقت علم اور عبادت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی طرف قرآن مجید راہبری کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو عبث کے لیے پیدا کیا، کھیل کود کے لیے پیدا کیا، اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہ آؤ گے؟ یہ سن کر بہلول حیران رہ گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے فرزند، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم رو رہے تھے؟ گناہ کا تصور تو ہو نہیں سکتا کیونکہ تم بہت چھوٹے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کمسنی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے والدہ کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم کے بڑے ایندھن کے لیے ہم چھوٹے اور کمسن لوگ استعمال نہ کیے جائیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی جو قیصر روم کی پوتی اور شمون وسیع عیسیٰ کی نسل سے تھیں ان سے فرما دی۔ اس کے بعد آپ 3 رجب 254 کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ آپ کے تمام معتقدین نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ سے ہر قسم کا استفادہ شروع کر دیا۔ آپ کی خدمت میں آمد و رفت اور سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے جوابات میں ایسی حیرت انگیز معلومات کا انکشاف فرمایا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ آپ نے علم غیب اور علم بالموت تک کا ثبوت پیش کیا۔ علامہ ملا جامی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے والد سمیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی راہ میں بیٹھ کر یہ سوال کرنا چاہا کہ باپ کو 500 درہم اور بیٹے کو 300 درہم اگر امام دے دیں تو سارے کام ہو جائیں۔ یہاں تک امام علیہ السلام اس راستے پر آ پہنچے۔ اتفاقاً یہ دونوں امام کو پہچانتے نہ تھے۔ امام خود ان کے قریب گئے، ان سے کہا کہ تمہیں 800 درہم کی ضرورت ہے، آؤ میں تمہیں دوں۔ دونوں ہمراہ ہو لیے اور وہ رقم مولا نے ان کو دے دی۔ اسی طرح ایک اور شخص قید خانہ میں تھا، اس نے قید کی پریشانی کی شکایت کی، امام کو لکھ بھیجی اور تنگ دستی کا ذکر شرم کی وجہ سے نہ کیا۔ تو آپ نے تحریر فرمایا کہ تم آج ہی قید سے رہا ہو جاؤ گے، اور تم نے جو شرم سے تنگ دستی کا ذکر نہیں کیا اس کے متعلق معلوم کرو کہ میں اپنے مقام پر پہنچتے ہی 100 دینار بھیج دوں گا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح آپ کے
فضائل، آپ کی سخاوت، آپ کے فیصلے، آپ کا علم بہت زیادہ تھا، اور اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ آپ کے خصائص کو انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ بیان کریں گے۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے 11ویں امام کو عباسی حکومت کی طرف سے 4 مرتبہ اسیر کیا گیا تھا۔ 256 میں معتمد عباسی خلافت مقبوضہ کے تخت پر متمکن ہوا۔ اس نے حکومت کی عنان سنبھالتے ہی اپنے آبائی طرز عمل کو اختیار کیا اور جدی کردار کو پیش کرنا شروع کر دیا، اور دل سے اس کی کوشش شروع کر دی کہ آل محمد کے وجود سے زمین خالی ہو جائے۔ یہ اگرچہ حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی ملکی بغاوت کا شکار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اپنے وظیفے اور اپنے مشن سے غافل نہیں رہا۔ اس نے حکم دیا کہ عہد حاضر میں خاندان رسالت کی یادگار امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کر دیا جائے اور انہیں قید میں کسی قسم کا سکون نہ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہیں قید میں رکھا گیا اور سخت سے سخت ان پر دباؤ اور ظلم اور تشدد کیا گیا۔ آپ علیہ السلام پر علی عطاش نامی ایک ناصبی مسلط کر دیا گیا جو آل محمد و آل ابی طالب کا سخت ترین دشمن تھا، اور اس سے کہہ دیا کہ جو جی چاہے کرو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابن عطاش نے حسب ہدایت آپ پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیں۔ اس نے نہ خدا کا خوف کیا اور نہ ہی پیغمبروں کا۔ الغرض امام حسن عسکری علیہ السلام کو بتاریخ 1 ربیع الاول 260 ہجری معتمد عباسی نے زہر دلوا دیا۔ آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 28 سال کی تھی۔ واقعہ قحط، درندوں کی سجدہ ریزی اور آپ کی مظلومیت کی وجہ سے ہر کسی کے دل میں آپ کی وقت، آپ کی محبت جاگزین ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی رحلت کی خبر کا شہرت پانا تھا کہ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، ہر دل میں اضطراب کی لہریں دوڑنے لگیں، اور سامرا کی گلیاں قیامت کا منظر پیش کرنے لگیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جب 15 دن کے بعد ابو الادیان داخل سامرا ہوئے تو آپ شہید ہو چکے تھے اور شیون و ماتم کی آوازیں بلند تھیں۔ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوتے ہی تمام سامرا میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف سے رونے پیٹنے کا شور بلند ہو گیا، بازاروں میں ہڑتال ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں کہ تمام بنی ہاشم اور حاکمان قصاص، ارکان عدالت، اعیان حکومت، منشی، قاضی اور سب کے سب جنازے میں شرکت کے لیے دوڑ پڑے۔ سرمن رائے اس دن قیامت کا نمونہ تھا۔ آپ کا جنازہ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا اور اس مقام پر لے جا کر رکھا گیا جس جگہ نماز پڑھائی جاتی تھی۔ اتنے میں معتمد کے حکم سے عیسیٰ بن متوکل جو عموماً نماز میت پڑھایا کرتا تھا آگے بڑھا، اور اس نے چہرے سے کفن سرکا کر بنی ہاشم، علوی و عباسی اور سب امیروں، منشیوں، قاضیوں، غرضی کے کل اشراف و اعیان کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ اپنی موت سے مرے ہیں، یعنی انہیں کسی نے کچھ کھلایا نہیں، کسی نے زہر نہیں دیا۔ اس کے بعد جعفر طواب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ابھی آپ تکبیرۃ الاحرام نہ کہنے پائے تھے کہ محمد بن حسن القائم المہدی اجل اللہ فرجہ شریف برآمد ہو کر سامنے آ گئے، اور آپ نے اپنے چچا کو ہٹا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کو امام علی نقی علیہ السلام ہی کے روضہ مبارک میں دفن کر دیا، اور یہ آپ کی خاندانی کرامت ہے کہ آپ کے روضہ مبارک پر پرندے پیٹ نہیں کرتے۔ علامہ مجلسی لکھتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تدفین کے بعد آخر الحجت علیہ السلام کے تجسس میں آپ کے گھر کی تلاشی لی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ خاندان رسالت کا خاتمہ ہو جائے اور قیامت کے قریب عدل و انصاف کی بستی نہ بسائی جا سکے اور ظالموں کے ظلم کا بدلہ نہ لیا جا سکے، لیکن خداوند عالم نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں اس ظالم معتمد کے درس سے محفوظ کر دیا۔ اب انشاءاللہ جب حکم خدا ہوگا آپ ظہور فرمائیں گے۔
اجل اللہ فرجہ الشریف۔